اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں بڑا ممنون اور مشکور ہوں ان تمام برادران کا جو اس زحمتیں کر رہے ہیں پورے رمضان میں، بہت سارے علماء کرام کو اکٹھا کر کے ان کی، چونکہ یہ کرونا کی وجہ سے علماء مومنین تک نہ پہنچ سکے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس دین کے کام کو، اس تبلیغ کو ضائع ہونے نہیں دیں گے، ہم ایسا سلسلہ کریں گے کہ اس مومنین تک یہ جو روحانیت اور عرفانیت کا سلسلہ ہے اس ٹوٹنا نہ پائے، یہ تسلسل باقی رہے۔ تو خداوند متعال اس پر برکت مہینے کے صدقے میں خداوند متعال ان تمام دوستان جو کہ یہ زحمتیں کر رہے ہیں، خصوصاً جامع روحانیت سندھ والے، چونکہ میں قوم المقدسہ سے مخاطب ہوں تو یہ دوستان یہاں پر موجود ہیں اور یہ جو سلسلہ کر رہے ہیں، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور یہ تمام جو زحمات یہ کر رہے ہیں خداوند متعال اس لیلۃ المبارکہ کے صدقے میں، ماہ مبارکہ کے صدقے میں اور برکتوں والے مہینے میں خداوند متعال ان کی یہ تمام زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ساتھ ساتھ دعا کروں گا کہ چونکہ بہت سارے مومنین نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا، چونکہ بہت سارے مریض جتنے بھی ہیں انہوں نے بھی مجھے دعا التماس کے لیے کہا تھا کہ مولانا ہمیں یاد رکھیے گا دعاؤں میں، شب قدر کے ایام میں یا آخری عشرے میں، خصوصاً خداوند متعال ان تمام مومنین کو جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے التجا کی تھی، خداوند متعال اس پربرکت مہینے کے صدقے میں ان کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں مالک ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، جن کو اولاد نہیں ہے مالک اس شب کے صدقے میں خدا ان کی تقدیر کو بدلے اور ان کو اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد عطا کی ہے مالک ان کے اولاد کی تمام خوشیاں انہیں نصیب فرمائے، جو بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں مالک ان کے ستارے مقدر کے ستارے 14 کے صدقے میں قبول روشن فرمائے، سلطان کائنات کا ظہور جلد از جلد فرمائے، ہمیں ان کی آوان و انصار میں شامل فرمائے۔ جیسا کہ مومنین کرام ہم ہزاروں نعمتوں کے اندر رہتے ہیں، بلکہ نعمتوں میں ہم غرق ہیں مگر ہمیں ان کا احساس نہیں ہے۔ مثلا جن لوگوں کو اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کو اس نعمت کا اندازہ نہیں، ہاں اگر نعمت کا اندازہ پوچھنا ہے تو جن کو آنکھیں نہیں ہیں جا کر ان سے پوچھیں۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری نعمتیں جو فضا ہے، سانس لے رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ اتنی نعمتوں میں غرق ہیں کہ ان نعمتوں کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر ان تمام نعمتوں سے جو بڑی نعمت ہے وہ نعمت خداوند متعال اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور وہ خاص بندے کون ہیں؟ جن کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ ولایت علی ابن ابی طالب یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح ہمارے سنی برادران بھی ہیں جو ہیں وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ علی تھے نبی کو ولی کہنے والے، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ سامعین گرامی قدر، مثلا اہل سنت کو بھی یہ پتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ولایت کے مرتبے تک، اس وقت تک عرفان کے مرتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک علی کے در پر جھک نہ جائے۔ اسی طرح عرض کروں کہ یہ اللہ کے اولیاء کرام اس دھرتی پر موجود ہیں، اگر یہ دھرتی پر موجود نہ ہو تو شاید اس دھرتی کا صفایا ہو جائے یا دھرتی کو بہت بڑا نقصان پہنچے۔ اور یہ آج بھی ایسے ولی خدا موجود ہیں، ہم زیادہ پرانی اگر بات نہ کریں تو 15-20 سال شاید اس سے کچھ زیادہ ہو، کہ کم کا واقعہ ہے کہ ایک عورت کا ایک ہی اکلوتا بیٹا مر گیا۔ اب جب مر گیا تو کسی نے اس کو بتایا کہ کم کی سرزمین پر فلاں آیت اللہ ولی خدا ہے، تم اس کے پاس چلی جاؤ، اس کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہے کہ جتنی حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائی تھی، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے،
مگر یہ ولی خدا کسی کے لیے اس طرح کی دعا نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے کام ہیں، یہ اللہ کے امر ہیں، ہم ان میں مداخلت نہیں کرتے. یہ اس کو خلاف ادب سمجھتے ہیں. یہ ماں تھی، ماں کا دل تھا، نہ بیٹھ سکا، خیر گئی اس آیت اللہ کے پاس گئی اور ان کو کہا کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت عطا کی ہے کہ جتنی حضرت عیسیٰ کے پاس تھی کہ آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. میرا اکلوتا بیٹا تھا، مجھے پتا ہے کہ آپ اس لیے اسے زندہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ اسے خلاف ادب سمجھتے ہیں. مگر میں کیا کروں؟ ایک چھری ساتھ میں لے گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہارے سامنے اپنے آپ کو قتل کر دوں گی. بیٹے کے بعد زندہ رہنا میرے لیے بہت سخت ہے، مشکل ہے، میں زندہ نہیں رہ سکتی. میرے قتل کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، تم بھلے اپنے ادب میں رہو. اب یہاں پر ولی خدا مجبور ہو گئے. اب ادھر ولی خدا نے صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر اس کا جوان بیٹا زندہ ہو گیا. آیت اللہ دستغیب کی تو آپ نے اکثر ہی کتابیں پڑھی ہوں گی، سنا ہوگا. ان کے استاد تھے آقا جواد تبریزی. ان کی قبر قم میں موجود ہے. آج کل ان کے بیٹے جو ہیں وہ ان کی جگہ پر ہیں. اسی طرح سے ہم اگر بات کرتے ہیں کہ سید علی قاضی، چونکہ نجف کے حوزے میں، نجف کی سرزمین پر بہت سارے اللہ کے اولیاء خدا وہاں پر مدفن ہیں. سید علی قاضی جو تھے یہ آیت اللہ طباطبائی کے استاد گزرے ہیں. بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عرفاء. ان کے لیے مشہور تھا کہ یہ مردہ کو زندہ کرتے ہیں اور بہت ساری خالق العادہ چیزیں. تحی الارض ہیں، آنکھیں بند کر کے کھولیں تو کبھی نجف پہنچ جائیں، آنکھیں بند کر کے پھر کھولیں تو کبھی مدینے پہنچ جائیں. اتنی ان کے پاس اللہ نے طاقت عطا کی. جب ان کا آخری وقت آیا تو شاگرد سارے ان کے پاس جمع ہو گئے. شاگردوں نے کہا کہ قبلہ آپ کے بعد ہم کس کے پاس جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں ایران آقا جواد تبریزی کے پاس. آقا جواد تبریزی، انہوں نے پوچھا کہ یہ آقا جواد تبریزی کس کے شاگرد ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان کا کوئی استاد نہیں ہے. شاگرد پریشان ہوئے چونکہ یہ علم عرفان کا علم جو ہے یہ کسی نہ کسی استاد سے ملتا ہے. شاگردوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ اگر ہم گفتگو کریں کہ معروف کرخی یہ مولا رضا کے در کا غلام ہے، نوکر ہے. ایک مرتبہ کچھ زائرین آئے مولا کے پاس، مولا آرام فرما رہے تھے. معروف کرخی ان سے ملے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا ہمیں ایک سخت ترین اور بہت ہی مشکل دریائی سفر پہ جانا ہے، ہمیں مولا کا تعویذ چاہیے. اس نے کہا یہ تو چھوٹا سا کام ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو اس کے کام کے لیے امام کو کیوں تکلیف دوں؟ اس نے کیا کیا، کاغذ پہ لکھا میں معروف کرخی امام رضا کا غلام، اے دریا تجھے حکم دیتا ہوں کہ یہ جتنے بھی زائر ہیں خیر و عافیت سے جائیں اور خیر و عافیت سے واپس آ جائیں. بند کیا اور انہیں دے دیا. امام اٹھے، امام نے کہا معروف کچھ زائر آئے تھے. کہا جی مولا آئے تھے، مگر ان کو صرف آپ کا تعویذ چاہیے تھا، دریا کو حکم کرنا تھا. میں نے کہا اتنی چھوٹا سا کام، اتنے چھوٹے سے کام کے لیے امام کو کیوں تکلیف دوں؟ آپ کے در کی غلامی کرنے کے باعث یہ چھوٹے چھوٹے کام کی طاقت تو اللہ نے ہمیں بھی عطا کر دی ہے. اسی طرح سے خود آیت اللہ علی قاضی جو ہیں، ان کے جو استاد تھے علامہ حسین کلی، ان کے جو استاد تھے آیت اللہ ملا جولا. آیت اللہ ملا جولا جو ہے ڈائریکٹ امام زمانہ سے علم حاصل کرتے تھے. مطلب یہ جو سلسلہ ہے علم عرفان کا یہ آئمہ سے جا کے ملتا ہے. جس طرح معروف کرخی نے امام رضا سے لیا، سید علی قاضی نے امام زمانہ سے لیا، جعفر جعفری نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے لیا. تو ان شاگردوں نے کہا کہ یہ علم تو استاد سے ملتا ہے، تو یہ ان کا کوئی استاد نہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سید علی قاضی نے کہا سید جواد تبریزی کا ایک عمل ہے. وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ پورا سال 3 روزے جو حرام ہیں عاشورہ کا اور عیدین کا، ان کے علاوہ کا پورا سال روزے میں رہتے ہیں. اور اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ الصوم لی،
یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، تو اس کا استاد ڈائریکٹ خود خدا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ علم عرفان کا سلسلہ ڈائریکٹ خود خدا سے ملتا ہے۔ ان کے پاس ایک کمیونسٹ آ گیا، کمیونسٹ کی ماں بن گئی، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، میں کمیونسٹ ہوں، خدا کو نہیں مانتا، مگر اگر آپ نے میری ماں کو زندہ کر دیا تو میں آپ کے دین پر کلمہ پڑھ لوں گا، میں آپ کے دین پر آ جاؤں گا۔ حضرت جواد تبریزی نے مسلح بچھایا، کہا مالک اگر اس کی ماں زندہ ہو جاتی ہے تو مجھے کون سا فائدہ ہے، مگر تیرے دین میں ایک بندہ بڑھ جائے گا۔ اس نے نماز پڑھ کر اب ختم کی تو ادھر اس کی ماں زندہ ہو گئی۔ یہ اتنے بڑے فضائل، اہل بیت کے در کے غلام بن جائیں تو یہ چھوٹے چھوٹے کام تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے آپ اگر دیکھیں کہ حسن جمکرانی جو جمکران میں ہے، جن کی وجہ سے مسجد تعمیر ہوئی، ان کے پاس امام زمانہ خود ملنے آتے ہیں، اور امام کا ایک صحابی دروازے پہ دستک دیتا ہے، معروف کر کے پوچھتا ہے کون؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ امام زمانہ تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جلدی میں خوشی سے اٹھا، اس نے قمیص اتاری اور جلدی میں پہنی، مثلا ٹانگی ہوئی تھی، جیسے پہنی تو الٹی پہن لی۔ امام کا صحابی دروازے کے باہر کھڑا ہے، مگر باہر سے کہتا ہے اے حسن جلدی نہ کرو، یہ قمیص کو سیدھا پہن کر آؤ۔ اب دیکھیں اس کو وہ آنکھیں اللہ نے عطا کی تھیں جو دیوار کے اس طرف بھی دیکھ سکتی ہیں۔ ہماری آنکھیں کتنا دیکھتی ہیں؟ اتنا ہی دیکھتی ہیں جتنا ایک جانور دیکھتا ہے۔ تو پھر ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ ہم اگر اہل بیت کے در کے غلام ہیں، اہل بیت کے در کے نوکر ہیں، جو سب سے بڑی نعمت ہے، تو ہمیں بھی اس طرح سے متوسل ہونا چاہیے، دل سے قلباً ان کو قبول کریں، تاکہ ہمیں بھی وہ اللہ آنکھیں عطا کرے، تاکہ ہم لوگوں کی اندرونی کیفیت بھی دیکھ سکیں، بیرونی کیفیت بھی دیکھ سکیں۔ آیت اللہ بہجت جس طرح سے آگے دیکھا کرتے تھے، اسی طرح سے پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ اکثر وہ اپنے سر کو جھکا کے چلتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کو انسان کی اصلیت نظر آتی تھی، ان کو پتا چلتا تھا کہ یہ اصل میں انسان ہے یا حیوان ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے علماء کی قصے اگر بیان کی جائیں تو یہاں پر ہمارے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے لیے ایک اور سیشن میں آپ کو بیان فرمائیں گے۔ بس صرف اتنا بتا دوں کہ جس طرح سے آیت اللہ حسن نخودگی اصفہانی ان کی قبر مشہد مقدس میں ہے۔ آج بھی جن لوگوں کی شادی نہیں ہوتی وہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں، وہاں پر ان کی قبر مبارک، وہ نقشہ تو نہیں ہے مگر وہ دیوار، وہ جگہ بنائی گئی ہے، وہاں پر جا کر سورہ الحمد ان کو ہدیہ کرتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ان کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی آج بھی کرامت ان کے جانے کے بعد بھی ان کے پاس موجود، اور بھی ان کے بہت سارے فضائل ہیں۔ نخودگی اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھی بیمار ان کے پاس چلا جائے، یہ چنا اٹھا کے ان کو دے دیتے تھے، وہ یہاں کھاتے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ حتیٰ کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ کہتے کہ میرا والد جو ہے وہ پاکستان میں بیمار ہے، میرا والد امریکہ میں بیمار ہے، تو وہ کیا کرتے؟ یہی چنا اٹھا کے دیتے، کہا تم کھا لو، ادھر یہ خود چنا کھا کر فون کرتا، ادھر اس کا باپ سے احتیاط ہو جاتا۔ اتنے بڑے اولیاء خدا، ولی خدا، ایک مرتبہ جب بیمار ہو گئے تو ان کا بیٹا ان کے پاس کھانا لے کر آیا، تو انہوں نے بیٹے کو بڑا غصے میں دیکھا۔ بیٹے نے کہا بابا کیا ہوا؟ کہا تم جس ٹیکسی میں آ رہے تھے وہاں اس ٹیکسی میں ایک نامحرم عورت تھی، تم نے اپنی آنکھیں اٹھا کے اس کو کیوں دیکھا؟ کہا بابا مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر مجھے بتائیں آپ تو ہسپتال میں تھے، آپ نے کیسے دیکھا؟ آپ تو وہاں موجود نہ تھے۔ کہا بیٹا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں وہ آنکھیں عطا کرے تو اللہ کی اس بارگاہ میں با ادب طریقے سے رہو۔ اگر تم نے ہر وقت یہ سمجھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو پھر اللہ اس پوری کائنات کو تمہارے لیے دربار بنا کے رکھ دے گا۔ اللہ کے حضور میں رہیں ہر وقت۔ جس طرح سے بہت سارے علماء، علامہ محمد حسین طباطبائی نے کبھی بھی دیوار سے ٹیک نہیں لگائی، کیوں؟ کہتے تھے کہ میں چونکہ اللہ کے محضر میں موجود ہوں، میں ٹیک کیسے لگا کے بیٹھوں۔ اسی طرح سے اور علماء کے لیے بھی معروف مشہور ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں کو سیدھا نہیں، حالانکہ ٹانگیں سیدھا کرنا کوئی نہ حرام کام ہے نہ مکروہ ہے، مگر کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہتے تھے ہم اللہ کے محضر میں، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، ہم ٹانگیں سیدھی کیسے کریں؟ تو جو اللہ کے اولیاء
اہل بیت کے در سے متمثل ہوتے ہیں، وہ جہاں پر مکروہ کام تو کیا اس طرح کے جو کام مباح ہیں وہ تک بھی انجام نہیں دیتے، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ گناہ کیا کرتے ہوں گے، تو پھر اللہ کیسے نہیں ان کے دل کی آنکھیں بھی کھول دے گا۔ امید کرتا ہوں پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کی توفیل ہمیں بھی اس پر برکت مہینے میں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح سے اہل بیت کے در سے متمثل ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی محمد و آل محمد کے سچے پیروکار بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔